کہ طارق جمیل صاحب نے جو مولا علی کا لفظ استعمال کیا ہے، صرف استعمال نہیں کیا، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اپنی پرانی زندگی پہ شرمندگی ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے اہل بیت کا جو دفاع کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا۔ تو میں کہتا ہوں طارق جمیل صاحب کا جو اخلاص تھا نا، ان کو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں توبہ کی توفیق دے دی ہے الحمدللہ، اور انہوں نے یہ جرأت کر دی ہے۔ اب دوسری طرف جو مولوی ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم انکاری نہیں ہیں، لیکن میں جملہ بولتا ہوں مسئلہ انکاری کا نہیں ہے، مسئلہ آپ اقراری بھی تو نہیں ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نہیں مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، کہتے ہیں ہم کون سے انکاری ہیں؟ تو سر یہ آپ چیک کر لیں، آپ کسی بریلویوں کی تو میں بات نہیں کرتا، دیوبند یا اہل حدیث کی مسجد میں آپ ایک بڑے سے چارٹ پہ یہ حدیث لکھ کے لگائیں، شام تک وہاں فتنہ فساد ہونا شروع ہو جائے، آپ مجھے پکڑ لیجئے گا، یہ حدیث ہضم ہی نہیں ہوگی ان کو۔ کیوں نہیں ہضم ہو رہی؟ اگر آپ کہتے ہیں ہم صحیح مسلم 240 نمبر حدیث مانتے ہیں، اس لیے کہ آپ انکاری یقیناً نہیں ہے لیکن اقراری بھی ہونا پسند نہیں کرتے۔ آپ اسی طرح کے بندے کو، یہ محرم کے دن ہے نا آج کل، آپ جس کو علمی کتابی سمجھتے ہیں اس کو یہ میسج لکھ کے کر دیں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو آپ اس کے جوابی ٹیکسٹ میں دیکھ لیجئے گا کیا کرتا ہے۔ اور یہی بات آپ حضرت ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں جعلی گھاڑ کے لکھ دیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا وہ، کیونکہ ایک مینٹالٹی ڈیولپ ہوئی ہے۔ یہ جتنے مولوی ان کے خلاف کھڑے ہوئے نا دیوبندیوں کے، انہوں نے خود اپنا پیٹ ننگا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو کر رہے ہیں نا، اس سے ان کو تقویت ہوتی ہے، اور 7 آیات پڑھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ۔ تو یہ یہود و نصارہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو مولا علی کو مولا علی کہتے ہیں۔ یہ تو اسی طریقے سے کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ کی توہین کرنی شروع کر دے، کیا ان کی عظمت کا بیان کرنا چھوڑ دے؟ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، ہم حضرت عیسیٰ کی تعریف کے اوپر کوئی لیکچر ریکارڈ کروائیں، میں نے لیکچر ریکارڈ کروایا امام الموحدین عیسیٰ ابن مریم، جن کے نام پہ سب سے بڑا شرک ہو رہا ہے عیسائیوں کی طرف سے، ہم حضرت عیسیٰ کے دفاع میں ہم نے ان کو امام الموحدین ڈکلیئر کیا، کیونکہ ان کا اتنا سخت خطبہ ہے قرآن میں سورہ مائدہ میں، میرے رب نے ان کا دفاع کیا تو میں کیوں نہ عیسیٰ کا دفاع کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کافر تو وہ لوگ ہیں بے شک جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح تو کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی وربکم، اس کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ جو آیت ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے جو اللہ نے نقل کی ہے، اللہ صفائیاں دے رہا ہے کہ عیسیٰ ایسے نہیں تھے۔ تو میں بھی ان دیوبندیوں کے مفتیوں سے کہتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب سے دشمنی چھوڑ دو، علی کے نام پہ جو کچھ کوئی غلط کر رہا ہے اس کو برا کہو، تمہیں تو علی کو فرنٹ سے اون کرنا چاہیے، مولا علی کہنا چاہیے۔ اور طارق جمیل صاحب نے ٹیکنیکل بات صحیح کی تھی، انہوں نے کہا ہم حضرت ابوبکر کا نام ابوبکر تو نہیں، صدیق بھی ساتھ بولتے ہیں، حضرت عمر کے ساتھ فاروق بولتے ہیں، حضرت عثمان کے ساتھ غنی بولتے ہیں، تو علی کے ساتھ مولا بولنا چاہیے، ان کا حق ہے۔ اب وہ ظاہر ہے ان کو پتہ ہے حدیث متواتر ہے، جو بندیوں کو بھی مسند احمد میں، جامعہ ترمذی میں، سنن کبریٰ جو ہے وہ للنسائی کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، اور مولا کا مطلب دلی محبوب بھی، آقا بھی، غلام والا معنی یہاں پہ نہیں آئے گا کیونکہ نبی علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں جس کا مولا میں، اور ساتھ آیت پڑھ رہے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو آپ نے اپنا حق جتا کے کہا کہ میرا اتنا حق ہے، میں تمہارا آقا ہوں، مولا ہوں، تو اب من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جو مجھے آقا مانتا ہے وہ علی کو بھی مانے۔ پھر غدیر خون پہ نبی علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا
من کنت مولا فہذا علی مولا، اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. یہ تو دشمنی ہم بول لے رہے ہیں. پھر صحیح مسلم کی حدیث 240 کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے ان کو مولا لفظ چڑ لگ گئی، اور وہ ایک وہ لال داڑھی والا بیٹھا ہوا ہے مکے کے اندر بیٹھ کے، حرم کی سرزمین میں بیٹھ کے حرم کی حرمت کو پامال کر رہا ہے، اور کہتا ہے جی اس سے جو ہے نا وہ دیکھیں شیعہ کو تقویت ہوتی ہے. تو میرے بھائی دنیا میں ہر چیز سے کسی نہ کسی کو تقویت ہو رہی ہوتی ہے، شیعہ کو اس سے تو صرف تقویت نہیں ہو رہی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلاۃ بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. شیعہ کو تو اس سے بھی تقویت ہو رہی ہے، تو آپ یہ چھوڑ دیں، آپ درود شریف تشہد میں پڑھنا چھوڑ دیں. یعنی آپ اپنا چہرہ خود پیٹ کے سرخ کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں اسلام کو کس چیز سے تقویت ہو رہی ہے. کل کو تو آپ یہ بھی کہیں گے، اور بلکہ وہ جو منکرین حدیث وہ کیپٹن عثمانی پارٹی وہ تو کہتی ہے یہ جو مسلم کی حدیث ہے کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، یہ شرک کی جڑ ہے اس حدیث میں. کیونکہ لوگ قبروں پہ جاتے ہیں تو قبروں سے مانگتے ہیں. وہ بھائی نبی علیہ السلام نے کب کہا ہے قبروں سے مانگو؟ آپ نے کہا کہ موت کو یاد کرو. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ایکسس آف ایول ہے یہ حدیث، اس سے تقویت ہوتی ہے ان کو. کل کو بریلوی کہیں گے کل انما انا بشر مثلکم سے اہل حدیث کو تقویت ہوتی ہے، لہذا ہم اپنے مصحف سے یہ آیت ہی نکال دیں گے. سارا کہیں گے نا، کیوں نہیں کہیں گے؟ سب کو پھر حق حاصل ہے. کل کو کوئی اہل حدیث اٹھ کے کہے گا جی چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے وہ بڑے یہ لوگ جو ہیں وہ تبرکات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر نے، سیدہ عائشہ کی بڑی بہن نے، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک کرتا نکالا، تیالسی کسروانی کالا جبہ جس کو گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا کرتا ہے، سیدہ عائشہ کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا، نبی علیہ السلام اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. تو یہ مسلم شریف کی حدیث نہیں بیان کرنی چاہیے. تو بریلوی تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے فیض حاصل کرنا چاہیے. تو آپ نے دین کو دیکھ کے چلنا ہے یا ان چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہے؟ تو ان کی ان جہالتوں سے ویسے مجھے بڑا فائدہ ہو رہا ہے. جب یہ اس طرح کی بونگیاں مارتے ہیں نا تو میں ان کے فاروق کو بتا دوں کہ بونگے سے مگر لگے ہوئے ہو جی. اس سے یہ لوگ خود ننگے ہو گئے ہیں کہ ان کا کرائٹیریا قرآن و سنت نہیں ہے. ان کا معیار یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت ماننا ہے جو ہمارے فرقے کو سپورٹیو ہو، اور دوسرے فرقے کو سپورٹیو ہو کہ قرآن و سنت ہو تو نہیں ماننا. اس لیے طارق جمیل صاحب کے خلاف ہوئے ہیں. تو آپ اب دیکھ لیں کیا انجام ہوا ہے. طارق جمیل صاحب نے بھی ان پہ 4 تکبیریں پڑھ دی ہیں نا. سر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے؟ اللہ کے فضل سے اپنے مسجد کے ممبر پہ انہوں نے مجھے کھڑا کر کے تقریر کروائی ہے، خود نیچے بیٹھے ہوئے جی. چلو ماتھا چوم لے یا کچھ اور کر لے، کیا وہ تو کیا. وہ تو کہتے ہیں جی وہ تو فلمی ایکٹرز کے بھی سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں، لیکن کسی فلمی ایکٹر سے جو ہے وہ انہوں نے جمعہ تو نہیں پڑھوایا. تو یہ آخری درجے میں ہو سکتا تھا، انہوں نے کر دیا. وہ اس لیے کہ وہ اب ان سے مایوس ہو چکے ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے یعنی ان لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دینا کبھی بھی. ظاہر ہے یہ بات ان کو پہلے بھی پتا تھی، ذرا دلیری کر کے اب سامنے آ گئے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی برکت ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں ہی توفیق دے دی ہے اس حوالے سے کہ وہ سچائی کا علم بلند کریں. تو یہ جو مولوی یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا، یہ فرقہ بچاؤ مہم کے اوپر ہے. میں نے مثال دی ہے نا کہ انگوٹھے چومنے والی روایت رد المختار میں لکھی ہے، لیکن یہ نہیں مانیں گے دیوبندی کیونکہ بریلوی کر رہے ہیں. ان کا کرائٹیریا قرآن و سنت ہے ہی نہیں، لہذا آپ بھی ان کے ساتھ الجھنا چھوڑ دیں. مولویوں سے پنگا نہ لیں، مولویوں سے پنگا نہیں ہے چنگا. آپ پبلک پہ محنت کریں. وہ سر مولوی تو سینکڑوں میں ہزاروں میں ہے، پبلک کروڑوں میں ہے. کروڑوں میں محنت کریں جہاں سے ہزاروں نکلیں گے. ان ہزاروں میں محنت کر کے ایک بھی نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ نکلے گا وہ جس کو آپ نوکری بھی دیں گے، کیونکہ وہ تو نوکری کر رہا ہے اس کے اوپر. اس چیز کو سمجھیں.